العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحدیث المتروک صفحہ 63 ہے. الحدیث المتروک تعریفه هو الحديث الذي يكون أحد رواته متهما بالكذب. وبعض أهل العلم اشترط، حمزہ اس کا وصلی ہے، بعض اہل العلم اشترط، اگر پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھیں گے. اشترط ان يكون متنه مخالفا للقواعد المعلومة وليس بلازم، إذ لو كان كذلك لم يستبعد أن يكون الحديث موضوعا، خصوصا إذا تفرد بروايته ذلك المتهم، متهم نہیں متهم اسم مفعول، ولم يتابعه أحد. ومثاله ما رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج على الرقم السادس من طريق جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الله عز وجل. ففي هذا الإسناد جويبر بن سعيد الأزدي. قال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء، بمعنى أنه متهم عنده. یہ تیسیر علوم الحدیث کا سبق ہے، صفحہ 63. الحدیث المتروک، حدیث متروک کی تعریف کریں گے. اس سے پہلے آیا تھا حدیث موضوع، اور یہ سب بیان چل رہا ہے کیا؟ راوی کی عدالت میں طعن کے اعتبار سے. تو راوی کی عدالت میں طعن 4 سبب سے ہوتا ہے: کذب، تہمت کذب، جہالت، بدعت. تو راوی کی عدالت میں طعن ہو اور کذب کا ہو تو حدیث موضوع ہو جاتی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ اگر تہمت کذب لگے، ایک راوی ہے جس پر کذاب کی نہیں، کذب کی تہمت کی بات کا عیب ہو، تو ایسے راوی کی حدیث کہلائے گی حدیث متروک. اسی کی تعریف کر رہے ہیں. تعریفہ هو الحديث الذي يكون أحد رواته متهما بالكذب. حدیث متروک کی تعریف وہ ایسی حدیث ہے جس کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی متہم بالکذب ہو، جس کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی متہم بالکذب ہو. وہی بات ہوئی کہ سند ہے اور متن ہے. سند کس کو کہتے ہیں؟ سلسلۃ الرواة. یہ سلسلہ ہے، سلسلہ زنجیر کی کڑی. یہ راوی پھر یہ راوی پھر یہ راوی، اسی کا نام سند ہے. تو سند کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی، سب نہیں، سب بھی ہو تب تو اور زیادہ اس کا ذوف ہو جائے. کوئی ایک بھی راوی متہم بالکذب ہو تو پوری حدیث کا نام کیا ہوگا؟ الحدیث المتروک. وبعض اہل العلم اشترط، اور بعض اہل علم نے شرط لگائی ہے.
اہل علم سے مراد محدثین، بعض اہل علم یعنی محدثین نے، بعض محدثین نے شرط لگائی ہے ان یکون متنہ مخالفا للقواعد المعلومۃ، کہ اس حدیث کا متن ہو قواعد معلومہ کے مخالف، جو حدیث کے فن میں معلوم قواعد ہیں اس کے مخالف۔ تو اب متن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ متن جو ہے ثقہ لوگوں کے خلاف ہے، ثقہ نقل کر رہے دوسرا متن، یہ قاعدہ یہ ہے، اور غیر ثقہ نقل کر رہی ہے متن، تو اب اس قاعدہ معلومہ کے خلاف ہے یہ متن، لہذا اب اس متن کو حدیث متروک کہیں۔ ولیس بلازم، لیکن یہ چیز لازم نہیں ہے، اذ لو کان کذالک، اس لیے کہ اگر یہ چیز ضروری ہو کہ قواعد معلومہ کے خلاف ہو تو بہت سارے متن جو حدیث متروک ہیں وہ حدیث متروک سے نکل کر کے حدیث صحیح ہو جائے۔ اذ لو کان کذالک، اس لیے کہ اگر اس طرح ہو لم یستبعد، تو بعید نہیں ہے اس سے کہ حدیث موضوع ہو جائے، یعنی وہاں سے نکل کر کے کدھر بھی چلی جائے گی، موضوع کی طرف چلی جائے گی، ادھر چلی جائے گی، لم یستبعد، تو بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہوگا کہ حدیث موضوع ہو جائے، خصوصاً اذا تفرد بروایتہ ذالک المتہم، خاص طور پہ جب اکیلے نقل کرے وہ متہم، اکیلے نقل کرے اور قواعد معلومہ کے خلاف ہو، تو اکیلے جب نقل کر رہا تو خلاف ہوگا ہی، اور خلاف نہیں ہے بنا کے پیش کیا ہے، اور تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ متہم اکیلے نقل کر رہا ہے، وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کی متابعت میں اس طرح کا مضمون نہیں نقل کر رہا ہے، تو یہ حدیث کیا ہو جائے گی، موضوع ہو جائے گی۔ حالانکہ حدیث موضوع زیادہ جو ہے منفی میں اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، یعنی زیادہ مردود ہے، اشد ردن۔ تو اس وجہ سے حدیث متروک میں ان یکون متنہ مخالفا للقواعد المعلومہ، یہ شرط لگانا لیس بلازم، لازم نہیں۔ ومثالہ، اور اس کی مثال ما رواہ ابن ابی الدنیا، وہ حدیث ہے جو نقل کیا ہے ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج نامی کتاب میں، حدیث نمبر 6، اس سند سے بالطریق من سند، من اسناد، اسناد سند طریق، تینوں مترادف، اسناد جمع اسانید، سند جمع اسناد، طریق جمع طرق، تینوں کا ایک معنی ہے۔ من طریق، اس سند سے جویبر، جابر کی بجائے جویبر، جویبر ابن سعید ازدی نقل کرتے ہیں حضرت ضحاک سے، ضحاک محدث ہے، مفسر ہے، جویبر ابن سعید نقل کرتے ہیں ضحاک سے۔ ضحاک یہ پیدا ہوئے تھے تو ہنس رہے تھے، اس لیے ان کا نام بھی ضحاک ہے۔ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک تھے، وہی دانت وات نکل آیا تھا، تو اسی لیے
لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے پیٹ میں، امام صاحب کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے 2 سال تک ٹھہر سکتا ہے. تو آج کل یہ ہے کہ 9 مہینے سے زیادہ ہوا، 10 مہینہ، تو کہتے ہیں کہ بچہ جلدی سے اس کا آپریٹ کر کے نکالو، نہیں تو گندگی کھا لے گا، گندا کھا لے گا. ہوتا بھی ہے ایسا. تو لیکن یہ ہے کہ پیٹ میں بچہ 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے. جیسے حضرت ضحاک تو ہنس رہے تھے، دانت بھی نکلا تھا، دانت دکھ رہا تو پتہ چلا کہ ہنس رہے ہیں. ویسے بھی ہنسی پتہ چل جاتی ہے، دانت سے اوضاح ہو جاتی ہے. جویبر ابن سعید ازدی نقل کرتے ہیں حضرت ضحاک سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور وہ نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم باصطناع المعروف، تمہارے ذمے لازم ہے، ضروری ہے، باصطناع المعروف، کہ خیر کا کام کرتے رہو. اصطنع یصطنع باب افتعال ہے، اور سواد یہاں پہ آیا ہے. تو جب سواد آئے صنع فا کرنے کی جگہ پہ، تو تا کو تا سے بدل لیتے ہیں. یہ صرف کا قاعدہ ہے. اس کی وجہ سے اصطناع یعنی صنع کرنا. تمہارے ذمے ضروری ہے احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ، کیونکہ یہ بری موت سے روکتا ہے. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ، کیونکہ یہ بری موت سے روکتا ہے. وَعَلَيْكُمْ بِصَدَقَةِ السِّرِّ، اور تمہارے اوپر لازم ہے خاموشی سے صدقہ کرنا، چپکے سے صدقہ کرنا. فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ صدقہ بجھا دیتا ہے اللہ کی آتش غضب کو. کیونکہ صدقہ بجھا دیتا ہے. اطفاء باب افعال، بجھا دینا، کیونکہ صدقہ بجھا دیتا ہے اللہ کے غضب کو. تطفئ غضب اللہ عز وجل، غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ حدیث ہو گئی. اور جویبر ابن سعید عن الضحاک عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے سند ہو گئی. ففی هذا الاسناد، تو اس سند میں جویبر ابن سعید الازدی، جویبر ابن سعید ازدی ہے. اس سند میں جویبر ابن سعید ازدی ہے. قال النسائی والدارقطنی، امام نسائی اور امام دارقطنی نے فرمایا ہے. وغیرہما، اور ان دونوں حضرات کے علاوہ محدثین نے بھی فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ جویبر ابن سعید ازدی متروک الحدیث، متروک الحدیث یہ خبر ہے، مبتدا وہ ہے جویبر ابن سعید الازدی. جویبر ابن سعید ازدی متروک الحدیث. وقال ابن معین، یحییٰ ابن معین نے فرمایا ہے، لیس بشیء، لیس جویبر بشیء، جویبر ابن سعید کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ جن کو شے کہا جائے ہے ہی نہیں. بمعنی انہ متہم عندہ، اس معنی میں کہ وہ یحییٰ ابن معین کے نزدیک متہم بالکذب ہے. تو یہ متہم بالکذب ہو گئے، اور ان کی پھر حدیث آ گئی، علیکم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء وعلیکم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب اللہ عز وجل. یہ حدیث آ گئی.
یہی متن حدیث ہے، اور راوی جبیر ابن سعید عن الضحاک عن ابن عباس، یہ سب سند کے راوی ہیں. اس میں احد رواتی کہا تھا نا، یہ ایک راوی احد رواتی متہمن بالکل، تو احد رواتی میں جبیر ابن سعید یہ ایک راوی ہے جو متروک الحدیث کی تہمت اس پہ لیس بشیء، کوئی شے نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ حدیث کیا ہو جائے گی، حدیث متروک ہو جائے. تنبیہ البعض يتوسع في وصف حدیث هذا النوع من الرواة. بعض محدثین گنجائش نکالتے ہیں اس طرح کی حدیثوں پر حکم لگانے کے وصف میں راویوں سے. بعض لوگ راویوں کی اس نوع کی حدیث کے اوپر حکم لگانے میں گنجائش نکالتے ہیں، وسعت برتتے ہیں، یا توسع. فبعضهم يصف حديثهم بالمطروح، تو بعض محدثین اس طرح کے راویوں کی حدیث کو کہتے ہیں وصف بشیء، حکم لگانا کہنا، کہتے ہیں حدیث مطروح. طرح نے ڈال دیا، طرح ڈالی گئی، مطروح ڈالی ہوئی، حدیث مطروح. تو یہ کہیں یہ توسع، گنجائش نکالتے ہیں. حدیث مطروح ہی کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کا اس معنی کا لفظ استعمال کرتے مطروح. وبعضهم قد يصفه بواہن، اور بعض لوگ اس حدیث کو واہن کا حکم لگاتے ہیں. یہ حدیث واہی ہے، واہی تباہی، وہاں یہی کے معنی گودا ہونا، کمزور ہونا. واہن قازن کے وزن پہ، قاضی واہی یا کے ساتھ، جب الف لام نہیں رہتا تو یا گر جاتی ہے. واہن قازن، اقض ما انت قازن، اقض ما انت قاض. واہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو قاض کی طرح. واہ واہ شاباشی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کیا کمزور ہے. یہ کسی کو غلط پڑھ رہا ہے، واہ بہت شاندار پڑھا، تو شاندار جو ہے یہ واہ کی تضحیق ہے، واہ کمزور ہے، واہ ہی. وہاں کا اور اسی طرح، یعنی اسی طریقے سے واہن، اسی طریقے سے مطروق اور متروک کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. وعلى كل الاحوال، بہرحال کی عربی بنایا ہے علی کل الاحوال، ہر حال میں، بہرحال. فحدیث هذا الضرب من الرواة دون الحدیث الضعیف. تو راویوں کی اس نوع کی، ضرب کی معنی قسم، نوع، اس نوع کی حدیث ضعیف سے کم درجے کی. ضعف محتمل، اس کا ضعف قابل برداشت ہے، اس کا ضعف بہت زیادہ نہیں ہے، قابل برداشت ہے. الذی ینجبر بمثیلہ، جو ضعف پورا ہو جائے گا، جو ضعف ختم ہو جائے گا اپنے ہم مثل حدیث سے. مثیل اپنے ہم مثل حدیث سے. انجبار کے معنی ضعف ختم ہونا، مثیل یعنی وہ جیسے کوئی حدیث آئے تو اس سے تائید ہو جائے گی، اس کی کمزور یہ بھی، کمزور یہ بھی، تو یہ کمزوری اس کی اور یہ کمزوری اس کی کمزوری ختم کر دے گی. جیسے رات میں اٹھے اکیلے ڈر رہے ہیں، تو پھر جو ہے ایک ساتھی کو ڈرایا، وہ بھی ڈر رہا، لیکن وہ کہہ رہا میں ساتھ میں ہوں نا، دونوں استنجا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ڈر رہا ہے، یہ بھی ڈر رہا ہے.
لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہے نا میرے ساتھ میں، یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہے نا میرے ساتھ، حالانکہ دونوں ڈر رہے ہیں. ڈرنے کے باوجود بھی دوسرے سے اس کو مضبوطی ملتی ہے تو دونوں استنجا کر کے آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ہی درجے کی حدیث ہو، ضعیف ضعیف، لیکن یہ اس کو مضبوط کرے گی، یہ اس کو مضبوط کرے گی. وَأَعْلَى فِي الدَّرَجَةِ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ، حدیث موضوع سے درجے میں بڑھی ہوئی ہے. اعلیٰ فی الدرجۃ من الحدیث الموضوع، اور حدیث موضوع سے درجے میں بڑھی ہوئی کا مطلب یہ کہ درجہ اور زیادہ موضوع ہے ایسا نہیں، حدیث موضوع کو چھوڑ دی جاتی ہے ایک دم، یہ اس کا نقصان، اس کا ذوق ختم ہونے والا ہے. واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. 20 منٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.